السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب، میں ہوں معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارے ادارے کا پرپس ہے کہ ہم زندگی میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کی جائے، اسپیشلی انہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے اصول سکھائے جائیں، اور اسلام اور سائنس دونوں کی روشنی میں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سا لائف سٹائل ہے کہ جس پر اگر ہم آ جائیں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ہمارا جو اجر ہے وہ لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی حوالے سے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے آسان طریقے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے سکسیس ٹیم استاد معین اختر کے نام سے، تو اگر آپ نے اسی پہ انشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لائیو اسٹریمنگ ہے، یہ بھی اسی پہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیں، تاکہ ہماری جو بھی لائف چینجنگ ویڈیوز ہیں، جو بھی ویبینارز ہیں جو فری میں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ ان کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پتہ چل جائے کہ جو آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں ڈائریکٹلی یہ دیکھیں کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے آسان طریقے کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی ہوتی کیا ہے، یعنی کہ کانفیڈنس جو ہے وہ ایکچولی ہے کیا۔ تو کانفیڈنس جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے جو غلط فہمی پائی جاتی ہے کانفیڈنس کے بارے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ بڑا بولڈ ہو کے بولتا ہے، جب کھڑک کے بولنے والا ہے نا، شاید وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو ایک بچے کے بولڈ ہو کے اور جناب کھڑک کے بولنے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کانفیڈنس کیا چیز ہے، اور یہ کھڑک کے بولنا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ بڑا جناب بولڈ ہو کے بات کرتے ہیں، آپ ہر بات کو ایکسپریسو وے میں جا کے ڈیلیور کرتے ہیں زبردست انداز میں، تو اس چیز وہ کوئی اور چیز ہے، وہ ایک اور سکل ہے۔ جبکہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں کانفیڈنس، یہ ایک دوسری چیز ہے، اسے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں دیکھتے ہیں۔ دوسری جو غلط فہمی عمومی طور پہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے نا وہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، جیسے جناب وہ بات کرے گا تو دوسروں کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو بڑا پھونپھا اس میں زیادہ ہوگی، اکڑ ہوگی، مگر یار وہ بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، اس کا اعتماد دیکھو کتنا ہے۔ اس چیز کا بھی کانفیڈنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تکبر کو کانفیڈنس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جو بندہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دے، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو یہ بندہ کانفیڈنٹ ہے، تو کانفیڈنس کا، یہ خود اعتمادی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بچوں کے وجہ سے بھی دیکھیں گے کہ جو اگر کوئی بچہ ہے وہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی باتوں سے یہ ایکسپریشنز دیتا ہے کہ جناب وہ سب سے ہی اعلیٰ ہے، تو یہ اور دوسرے جو ہے اس سے کمتر ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ واجبہ دیکھیں ہمارا بچہ کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ جی نہیں سر، یہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ کانفیڈنس جو ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم آگے چلتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، تیسری جو غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے اندر وہ ہے کہ جو بندہ جو ہے نا پبلک سپیکر اچھا ہے، تقریر کرنے میں بڑا زبردست ہے، ہم کہتے ہیں واجبہ اس میں کانفیڈنس بڑھا ہے۔ دیکھیے تقریر کرنا یا پبلک سپیکنگ جو ہے وہ ایک سکل ہے، اس سکل کو بندہ سیکھ کر بھی لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی کہ عین ممکن ہے ایک بندہ جو ہے وہ تقریر تو بڑی کلاس کی کرتا ہے، وہ جناب پبلک سپیکر تو بڑا زبردست ہے، بات کرتا ہے تو جناب سب کو چپ کروا دیتا ہے، لیکن عین ممکن ہے وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ دیکھیے جو ہے نا پبلک سپیکنگ یا لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا فن، وہ ایک سکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اسے گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے، تو کیا وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا؟ ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کسی بندے کو گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے لیکن اس میں کانفیڈنس نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ اور عین ممکن ہے ایک بندہ جسے گاڑی ڈرائیو کرنی نہ آتی ہو اس کا کانفیڈنس زیادہ بہتر ہو، یہ بالکل پاسبل ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تقریر کے فن کو یا ہم بات کرتے ہیں پبلک سپیکنگ کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو پبلک سپیکنگ میں بندہ بڑا مہان ہے، بڑا زبردست ہے، تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ بندہ وہ کانفیڈنٹ ہے۔ وہ ایک سکل ہے جو اسے آتی ہے،
جو کہ پبلک اسپیکنگ کی ہے، لیکن اس کا کانفیڈنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی جو ہماری غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ جناب وہ ڈٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اپنی بات منوا لیتا ہے، دوسروں کو کنونس کر لیتا ہے، ہمیں لگتا ہے شاید وہ کانفیڈنٹ ہے۔ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ تو کانفیڈنس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ میں یہ والی ایبلٹی، آپ کتنے پرسویسو ہیں، آپ دوسروں کو کنونس یا قائل کتنا زبردست طریقے سے کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کانفیڈنس۔ کانفیڈنس کوئی اور چیز ہے، ہم نیکسٹ بعد میں دیکھتے ہیں ان غلط فہمیوں کو ڈسکس کرنے کے بعد، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی کانفیڈنس کیا ہے اور اسے پھر حاصل کیسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے اپنی بات پہ، اپنی اسٹیٹمنٹ پہ، وہ جناب اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس کی اور اس پہ ڈٹ کے اور وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اپنی بات منوا لیتا ہے اور کسی بھی صورت میں گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس کا کانفیڈنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ان دونوں کو علیحدہ رکھیے۔ تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اپنی بات جو ہر حال میں منواتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ جو قائل نہیں کر پاتا تو شاید وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، پانچویں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ کانفیڈنس کا مطلب ہوتا ہے بدتمیز ہو جانا جو بچہ دوسروں کے سامنے جناب ذرا بھی لفے نہ تو جناب اکڑ کے تو بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، جناب کسی کی کوئی خاطر ہی نہیں، کسی کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا اور دوسروں کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا، تو بعض کا کہتے ہیں یار وہ دیکھو یار کیا بات ہے، اس کا بات کرنے کا انداز دیکھو، اسے تو کسی کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کانفیڈنس چیک کرو۔ اس سے کانفیڈنس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بندہ بدتمیز زیادہ ہو گیا تو کانفیڈنس زیادہ ہو گیا، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ بعض کا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ شرمیلا، وہ بات ہی نہیں کرتا لہٰذا اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کا شائع ہونا کوئی اور چیز ہے، آپ کا کسی اور حوالے سے آپ اگر تھوڑے شرمیلے ہیں وہ اور چیز ہے، کانفیڈنس کوئی اور چیز ہے۔ تو ایک بندہ جو بڑا ایکسٹرا اسپوکن ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے، بہت زیادہ کچھ لوگ جو انہیں بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا باتوں میں کنونس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور باتوں میں بعض اوقات بدتمیزی پہ بھی اتر آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہے۔ نو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کانفیڈنس کے ساتھ۔ سیم وے اگر آپ کا بچہ بولتا کم ہے، بچہ جو ہے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں رہتا ہے، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے۔ پلیز اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں آگئی جناب ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہے کہ خود اعتمادی ایکچولی ہے کیا۔ دیکھیے، خود اعتمادی کیا نہیں ہے، پتہ چل گیا خود اعتمادی ہے کیا۔ اپنی اہمیت کو جان لینا، کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ ہی از امپورٹنٹ اور شی از امپورٹنٹ، کہ اگر وہ بچی ہے اسے احساس ہے کہ شی از ویری امپورٹنٹ، وہ پریشیس، وہ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کے ساتھ سے نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت ساری رحمتوں کا نزول فرمایا ہوا ہے، اسے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ ہی اور شی از دی بیسٹ آف دا کریشن، انسان ہے اور بہترین مخلوق ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ وہ بچی ہے تو اگر بچہ ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں قیمتی ہوں، میری رائے امپورٹنٹ ہے اور میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ ایک پوری ورتھ رکھتی ہے، اس طرح سے دوسروں کو کمتر سمجھے بغیر، دیکھیں اپنے آپ کو قیمتی اور اہم سمجھنا ہے لیکن دوسروں کو غیر اہم نہیں سمجھنا۔ تو یہ ہے کہ ریالٹی پہ آپ بات کرتے ہیں نا، تو جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کانفیڈنس ایکچولی یہ ہے کہ جب ہم اپنی اہمیت کو جان جاتے ہیں، اپنی وقت کو پہچان جاتے ہیں لیکن دوسروں کو کمتر سمجھے بغیر۔ ٹھیک ہو کہ جناب؟ اچھا، دوسری چیز جو ہے اس حوالے سے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ یہ نہیں کہ دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش میں بندہ نہیں ہوتا، پھر جب جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا اس کی ایک اور نشانی ہے، وہ بندہ دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے یار میں نے جو بات کرنی ہے دیٹ از ایکوریٹ، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل صحیح بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ پہ ڈٹ جاتا ہوں، یہ بات درست ہے، اوکے۔ لیکن جہاں وہ اپنی بات کو اہمیت دیتا ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر دوسرا بندہ اسے سپورٹ نہیں کرتا تو اس سے اس کی بات کی میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، اس کی بات کوئی ہلکی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے کیا ہے کہ اس بندے کی وہ جو ویلیو ہے وہ اس کی نظر میں ایسی ہوتی ہے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بات کو کوئی بندہ مانتا ہے یہ نہیں یا نہیں مانتا، کوئی بندہ جو ہے اسے اکنالج کرے یا نہ کرے، کوئی بندہ اسے امپریس ہو یا نہ ہو، اس سے میری بات کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی۔ اور وہ اس میں یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے اگر اسے یہ محسوس ہو کہ میری بات شاید غلط ہے تو اسے واپس بھی لے لیتا ہے آرام سے، وہ یہ نہیں دیکھتا وہ لوگ کی کہنے گے، نو، وہ یہ نہیں سوچتا۔ بلکہ اس کی وجہ سے جو میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں اپنے سیشنز میں عرض کرتا ہوں کہ جب میں کبھی یہ سوچا کرتا تھا کہ یار اگر میں نے یہ والا کام کیا تو لوگ کیا سوچیں گے، تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، اگر یہ بھی میں نے ہی سوچنا ہے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے تو پلیز ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے
کہ جو کانفیڈنٹ بندہ ہوتا ہے اسے لوگوں کی اس طرح سے وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا، نہ ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ یار لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں کیسی لگے گی، یا بہت زیادہ اسے سر پہ سوار نہیں کرتا، وہ سچائی پہ رہتا ہے، اپنی اہمیت کو جانتا ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش میں نہیں لگتا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کانفیڈنس ایکچولی کیا ہے، اپنی وقت اور اپنی اہمیت کو پہچان لینا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب نیکسٹ چند ایک پوائنٹس ہم ایسے ڈسکس کریں گے کہ جس سے کانفیڈنس تباہ ہوتا ہے بچے کا۔ دیکھیے، بچے کا کانفیڈنس، یہ جو میں آپ کے سامنے 6 پوائنٹس رکھنے لگا ہوں جس سے بچے کا کانفیڈنس تباہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو باتیں ہیں یہ کرنا چھوڑ دیں تو آٹومیٹکلی بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی، ہم یہ والی حرکتیں بھی کرتے رہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ والی باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ والی چیزیں بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو کہ نیگیٹو ہیں، جس سے خود اعتمادی بچے کی تباہ ہوتی ہے، جو کہ 6 پوائنٹس انشاءاللہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوئی ایسی ٹیکنیکس اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے بچے کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک جگ ہے اور اس کا پیندے سے وہ بالکل خالی، وہ ٹوٹا ہوا ہے نیچے سے، اس کا پیندہ ہے ہی نہیں ہے، نیچے والا حصہ ہے ہی نہیں ہے، ہم اوپر سے پانی ڈالتے جائیں ایک ایک گلاس کر کے اور ہمارا خیال وہ بھر جائے گا، وہ نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ نیچے سے ہم نے اس کا پیندہ بند نہیں کیا ہوا۔ تو اوپر سے جتنا بھی ڈال لیں گے، یعنی کہ جتنی بھی آپ نئی نئی اسٹریٹجیز اپنا لیں گے بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے، اگر ہم نے یہ 6 چیزیں نہ چھوڑیں تو جناب یہ بھول جائیے کہ آپ بچے میں کبھی بھی کانفیڈنس پیدا کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بڑا محتاط ہو کے چلنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے چیزوں کو سیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا میں ایک سائیڈ نوٹ کے طور پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا انسان کو بہترین جو ہے پوسچر پہ پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے یقیناً بلا شک و شبہ ہم نے انسان کو بہترین ماڈل پہ پیدا فرمایا۔ تو یہ جو انسان ہے نا، یہ بہترین ماڈل پہ ہے۔ اچھا، بچے کے بارے سے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل صحیح ٹریک پہ ہوتا ہے۔ اچھا، آگے اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کے والدین ہوتے ہیں یا ان کے بڑے ہوتے ہیں یا ان کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا، جو اسے یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا بے دین بنا دیتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ ایکچولی بچہ کامیابی کا، کانفیڈنس کا سیڈ لے کے دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد میں اور آپ مل کے کیا کرتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں پھر یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے، آپ بچے کو اس لیول سے زیادہ کانفیڈنٹ زندگی میں پورا زور لگا کے نہیں کر سکتے جتنا وہ کانفیڈنٹ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین پوسٹر پہ پیدا فرمایا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے ایسا رگڑا لگاتے ہیں بچے کو کہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کی خود اعتمادی کا۔ اور وہ کیسے کرتے ہیں، وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، ہم بچے کو موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوے، تمہارے نمبر کتنے آئے ہیں؟ آپ کی کلاس والوں کے تو اتنے آئے ہیں، آپ کی کزن کے تو اتنے آئے ہیں، تمہارے بڑے بھائی کے، تمہاری بڑی سسٹر کے تو اتنے آئے ہیں، تیرا یہ حال ہے، اتنا برا حال ہے تیرا۔ یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم بچے کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیے، جو ہے نا دودھ، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے ماشاءاللہ، بالکل خالص دودھ ہو نا، تو آپ اسے پروٹیکٹڈ رکھیں گے تو کم صحیح رہے گا نا۔ اگر آپ صحیح انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں تو صحیح ہے ماشاءاللہ، وہ صحیح رہے گا۔ دیکھیے، جیسے ہی اگر ہم اس میں سے ذرا سی بھی اس میں پولوشن کر دیتے ہیں، اسے پولیوٹ کر دیتے ہیں، کیسے؟ ہم اس میں ذرا سا کوئی لیموں نچوڑ دیتے ہیں، پورے کا پورا ایک من فار ایگزامپل دودھ ہے، اور جناب اسے ہم نے چولہے پہ رکھا ہوا ہے، وہ گرم ہو رہا ہے، اور ہم نے اس میں کیا کیا، ایک چھوٹا سا لیموں نچوڑ دیا، یا اس میں 1 چمچ دہی لگا دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارا صاف ستھرا خالص دودھ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے بچہ جو ہے نا، وہ انتہائی خوبصورت نیچر پہ آتا ہے، وہ بالکل صحیح راستے پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنی حرکتوں سے ایسا زہر گھولتے ہیں اس کی زندگی میں، وہ بیچارہ، وہ سمجھ لیجیے کہ وہ نہیں رہتا جو وہ تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، شاید کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ وہ کسی نے نہیں کیتا، ہم نے خود کر دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم خود کیا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا، میرا بچہ تو پتہ نہیں میرے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتا، وہ جب بڑا ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو شریکہ ہے نا ہمارا، یہ بڑی تکلیف تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑا جناب انٹیلیجنٹ ہے، تو انہوں نے یقیناً کچھ کیا ہے۔ ہم جب کسی اور کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں نا، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ میں کی کوشش کیتا ہے۔ تو پلیز موازنہ نہ کریں۔ اگر آپ بچے کو
کانفیڈنس اگر اس کا تباہ نہیں نہ کرنا چاہتے، بچے کا موازنہ نہیں کرنا. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے ایوری ون از یونیک ان دس ورلڈ. آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے پوری دنیا میں کوئی 7.5-8 ارب کے قریب جو آبادی ہے پوری دنیا کی، کوئی دو بندے 100% ایک جیسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب سائنس نے ریسرچ کر کے یہ جان لیا کہ فلاں جگہ پہ ایسے دو آئے ہیں جن کی جناب فنگر پرنٹس بھی میچ ہو گئے ہیں، لیکن ایون دین آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کے خیالات میں فرق ہے. بہت ساری چیزیں اکٹھی ایک جیسی ہو سکتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس میں ان میں ڈفرینس ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں نا فوٹو کاپی نہیں ہے. تو ہم کیوں ایک بندے کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں ایک بچے کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھیے اگر ایک بچہ ہے وہ ہو سکتا ہے پڑھائی میں رٹے میں اتنا سٹرونگ نہ ہو، وہ انالیٹیکل سکلز میں بڑا سٹرونگ ہو. آپ جیسے میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کانفیڈنس کے ٹاپک پہ، جی اگر یہ شعیب اختر صاحب ساری زندگی اپنے آپ کو سچن ٹنڈولکر صاحب جیسا بیٹسمین بنانے کی کوشش کرتے رہتے نا، تو نہ وہ شعیب اختر رہتا، نہ اس جیسا بالر رہتا، اور نہ وہ سچن ٹنڈولکر جیسا بیٹسمین بن سکتا. تو کیوں؟ دے آر بہت ڈفرینٹ، دے آر بہت یونیک. سچن ٹنڈولکر کے جو ایکسپرٹیز ہے وہ بیٹنگ میں، وہ اس میں زبردست رہا، جبکہ شعیب اختر صاحب کی جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز باؤلنگ میں تھی تو اس میں زبردست رہا. تو ہم نے کسی جیسا جب ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا تو بیڑا کر دیتے ہیں. پلیز آپ اپنے بچوں کو، جو ایک بچہ ہے نا اسے کسی دوسرے کی طرح کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اس کی اوریجنیلٹی ختم کر دیں گے. وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ اوریجنل ہی ٹیسٹ والی ہوتی ہے. آپ ذرا تصور فرمائیے کہ ہمارے گھروں میں نا وہ ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں کہ وہ جناب وہ دکھنے میں ایسے لگتا ہے یہ جو انگور ہے ماشاءاللہ کیسا موٹا تازہ خوبصورت ایسا فریش محسوس ہوتا ہے، تو ہوتا وہ پلاسٹک ہے، اس میں ٹیسٹ تو کبھی بھی نہیں آئے گا. وہی جو اوریجنل ہے ٹیسٹ اسی میں آنا ہے. سیم وے جو بچہ آپ کا اوریجنل ہے نا پلیز اسے اس کی اوریجنیلٹی قائم رہنے دیجیے، اسے کسی اور کی طرح نہ بنانے کی کوشش نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال تو اپنے بھی بھول گیا. تو یہ کام نہ کیجیے. جو بچہ ہے اسے اسی کی آئیڈینٹیفائی کیجیے، اس کی کون سی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نوازا ہوا ہے، اس میں کون سی قدرتی خوبیاں اس میں موجود، انہی کو نرچر کیجیے، انہی کو مزید پالش کیجیے، اور اس کی تباہی نہ پھیریے اس کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کر کے. دوسرا کام جو ہے جو ہم کرتے ہیں بچے کی خود اعتمادی کی تباہی پھیرنے کے لیے، ہم پوری شد و مد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے بچے کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. میں جی ہمارے بڑے قریبی ہیں فیملی کے، ایک گھرانہ ہے، اس میں جو ان کے بزرگ ہیں نا انہیں یہ عادت رہی ہے، بچوں کو کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی وہ سامنے، اچھا میں کسی کی کوئی انسلٹ نہیں کرنا، اس سے مقصد، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب اگر ایسا کوئی رویہ ہم میں تو نہیں پایا جاتا، اگر پایا جاتا ہے اسے چینج کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا وہ کیا کرتے تھے، اگر کسی مہمان کے پاس کوئی چیز منگوائی ہے، کوئی شربت، کوئی چائے، کوئی جناب کھانا، تو بچوں کو کہہ دیا کہ اچھا بچے وہ یہ لے کے آئیے. اچھا جب بچہ لے کے آتا تھا نا وہ مہمان کے سامنے اس کی رول دیتے تھے، اینجل عید ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح سے پکڑتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ میں یہ بھی لے کے آتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا. اچھا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، بچوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل جناب شٹر ہو کے رہ گیا، تباہی پھر گئی اس کی. تو کیا ہوتا تھا کہ جب آپ دوسروں کے سامنے بچوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، بچے کی سیلف ورتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. ابھی بچہ تو بیچارہ بچہ ہوتا ہے، جب آپ اسے بار بار دوسروں کے سامنے اسے آپ زچ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جناب یہ اس کا حال کیا ہے، اسے تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو بچہ اپنی نظر میں گرتا چلا جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ اپنی نظر میں گر گیا تو پھر اٹھنا بڑا مشکل ہے، پھر آپ کو بڑا زور لگانا پڑے گا. تو تباہی پھر جب ایک بار تباہی پھیر دی ہو نا تو اس کے بعد جو اسے پھر دوبارہ سے ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پلیز بچے کو دوسروں کے سامنے تنقید کا نشانہ نہ بنائیے. اچھا پھر تنقید کرنے کیسے، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے بالکل ہی کچھ کہنا نہیں ہے، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں گزارش میری یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دیٹ از رانگ، اس وقت بچے کو کچھ نہیں کہنا، ٹائم گزرنے دیجیے. کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو خود بھی احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، یا بعض اوقات بچہ ایسا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اسے لگتا ہے اسے صحیح کیا ہے اور وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو کہ کوئی چیز ابا جی کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، اماں جی کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور اماں جی ساتھ ہی جوتی چوک لیندے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا، یہ تم نے حرکت کیا کیا. نو، یہ نہیں ہے صحیح طریقہ. صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو کہ کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو اس نے غلط کیا ہے
اور آپ کو احساس ہوا اس نے غلط کیا، اس وقت کبھی نہ بچے کو روکیں. بچہ ایکسائٹیڈ ہے، اگر آپ اس وقت ایک دم سے اسے جناب وہ بٹھا دیں گے اور چپ کروا دیں گے اور شٹ اپ کال دیں گے تو بچے کو اندر ایک جھٹکا لگے گا کہ کچھ بہت غلط ہو گیا نا. آئندہ سے وہ اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دے گا اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ بچہ اپنی نظر میں مزید گر جائے. تو اس میں پھر کیا جائے؟ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا بچے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اسے لگا اس نے صحیح کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے اس نے غلط کیا ہے اور بڑا ایکسائٹڈ ہو کر آپ کو بتا رہا ہے، کول ڈاؤن، اپنے آپ کو ذرا حوصلے میں رکھیے، ذرا کنٹرول کر کے رکھیے. تو کیا کرنا ہے آپ بچے کو اس وقت کہیں گے اوکے بیٹا شاباش، بعد میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اسے پازیٹیو جیسچرز اس وقت دیں. اچھا جب تھوڑا سا معاملہ نارمل ہو جائے نا، جب ماڈریٹ انوائرمنٹ ہو جائے، جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ معاملہ وہ جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی اور بات ہے یا کوئی نارمل ٹون میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بچے کو بڑے ہی پیار سے بلائیں اور بچے سے ڈسکس کریں کہ بیٹا یہ جو چیزیں نا اگر ہم اسے اس طرح سے کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو آپ میرے اتنے اچھے بیٹے ہو، تو بچے کی تھوڑی سی تعریف کر دیں اور بچے کو انکریج کریں کہ بیٹا آپ نے مجھ سے یہ بات آ کے شیئر کی، مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ آپ بات ہمیشہ مجھ سے جو بھی بات ہوتی ہے مجھ سے کہہ دیتے ہو. تو بیٹا یہ چیز جو ہے نا اگر آپ اس طرح سے کریں تو یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. جب آپ اس طرح سے پیار اور محبت کے ساتھ بچے کو ڈیل کریں گے تو بچہ اپنی نظر میں نہیں گرے گا انشاءاللہ، اور بچہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک لے گا، یعنی کہ وہ سمجھے گا کہ الحمدللہ میرے ابا جان مجھے فوری طور پہ بس ڈانگ چکن کا بہانا نہیں لب دے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. نیکسٹ ہے تیسری جو ہم تباہی پھیرتے ہیں، جو ہمارا سٹائل ہوتا ہے وہ ہے منفی امیدیں وابستہ کر دینا بچوں سے. نیگیٹو ایکسپیکٹیشن بعض اوقات ہم کہتے ہیں لو جی یہ تو جو ہے نا یہ تو ساری گل کدی مننی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا یہ تو یہ پڑھتا ہی نہیں ہے جی، کیا کریں اس نے نہیں پڑھنا. منہ نے کہ ابا اس نے نہیں پڑھنا مجھ سے، آپ کہہ رہے ہیں اسے پڑھا دینا، انہیں میری نہیں گل سننی. تو یہ جو ہمارا سٹائل ہے نا وہ صحیح سٹائل نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی بچے سے نیگیٹو اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے تو بچہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے حوالے سے میں پچھلے بھی جو مختلف ہمارے سیشنز گزرے ہیں، ویبینارز گزرے ہیں، میں حوالہ دے چکا ہوں کہ پگمیلین افیکٹ یہ ہوتا ہے. آپ یہ ریسرچ ہیں سائیکالوجی میں یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جب لوگوں کو نیگیٹو وے میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں سے منفی امیدیں لگانا شروع کر دیں اور انہیں اسی طرح سے ڈیل کرنا شروع کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بچہ جو ہے، وہ جو بندہ ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کسی سے اچھائی کی امیدیں وابستہ کر لیں گے، پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز لگائیں گے اور اسی کے حوالے سے بچے کو جو آپ سپورٹ بھی کریں گے تو پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ کیا کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے بچہ آپ کی بات نہیں مانتا یا بچہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا نیگیٹو امید نہیں رکھنی. فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے اور آپ کو پتہ ہے بچے نے نہیں پڑھنا، تب بھی آپ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ میرا بیٹا جو ہے نا ماشاءاللہ میری بات ہمیشہ مانتا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے میرا، تو پلیز بیٹا ہم اس وقت جو ہے نا سارے بیٹھ کے کتابیں کھول کے پڑھیں گے. بچے کو ویسا انوائرمنٹ دیجیے، ویسی چیزیں دکھنے میں آئیں بچے کے، اور خود بخود جو ہے بچے کو پازیٹیو ایکسپیکٹ کیجیے. آپ اسے اچھے انداز سے ڈیل کریں گے تو بچہ جو ہے وہ اچھا بننے کی اور زیادہ کوشش کرے گا، اور جیسے یعنی کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں ویسے اسی طرح بچے کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیجیے. تو نیگیٹو جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے بچے سے، اور اسے نیگیٹیولی ٹریٹ نہ کریں. کہ آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے اسے آپ کوئی کام کہتے ہیں اور بچہ اگر نہیں مانتا اور آپ ساتھ ہی کہیں انہیں تو کبھی میری گل مننی نہیں اور مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس نے میری بات نہیں ماننی. بچہ جناب آپ سے پوچھے بغیر اگر باہر چلا گیا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کبھی مجھ سے پوچھ کے گیا ہی نہیں، یہ کبھی بھی میری بات نہیں مانتا. تو منع کے ابا جب آتے ہیں تو دعائیں ہو جاتی ہے. ہماری جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان پر انہیں مزید اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا فرمائے کہ بچوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اصل میں نا کہ والدائیں جو ہوتی ہیں، جو والدہ ہوتی ہیں، انہیں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہم تو کاؤنسلنگ میں یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے نا یہ بیوی جو یہ سارا دن کچن میں کرتی کیا یا یہ گھر میں کرتی کیا، ہم باہر جا کے خار ہوتے رہتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، باس کی جھڑکیں سنتے ہیں، تو گھر میں یہ جو گھر میں ہی سارا دن بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی ہماری بات نہیں سنتی. تو جب یہ ہمارا خیال ہوتا ہے نا تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہریے، آپ ذرا نا اپنی محترمہ جو مسز ہے نا انہیں برائے مہربانی صرف اور صرف 2 دن کے لیے انہیں میکے بھیج دیجیے اور 2 دن کے لیے صرف آپ بچوں کو ذرا قابو کر کے دکھائیں. آپ کو بچوں نے آپ کی طبیعت فل فریش نہ کر دی تو پھر بات کیجیے گا. بچوں کو ڈیل کرنا اٹ از این اپ ہل ٹاسک، بڑا بڑا کام ہے، مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور سمجھیے اس چیز کو، آپ نے یہ نہیں یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو مسز ہیں وہ گھر میں کچھ کرتی نہیں ہیں، نو، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے
اسی لیے جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات نیگیٹو ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ جو والدہ محترمہ ہوتی ہیں بچوں کی، وہ کوشش یہ کیجیے کہ جیسے ہی والد صاحب گھر میں آتے ہیں بچوں کے، تو ساتھ ہی شکایتوں کی پٹاری نہ کھول دیں اس کے سامنے، کہ انہیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ جی بچہ دیکھا ہے انہوں نے میرے ساتھ آج یہ کیا وہ کیا، اور بچہ بیچارہ سہما ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے. اور ایسی پوزیشن میں نا کہ جب والدہ بچے کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے والد کو اور بچہ سن رہا ہوتا ہے، یقین کیجئے یہ انتہائی ڈیمیجنگ ہے بچے کی پرسنالٹی کے لیے. نہ صرف کانفیڈنس تباہ ہوتا ہے، بچے کی پرسنالٹی جو اس کی سائیکولوجی تباہ ہو جاتی ہے اس کی. وہ بچہ جو سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر تو انہوں نے اتنے شد و مد کے ساتھ جو شکایتیں لگائی ہیں نا، تو اگر تو ابا جی نے جوتا اٹھا کے رگڑا لگا دیا، وہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس سے بچہ اور پریشان ہو جائے گا، ایک دم سے یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا کیا ہے؟ اگر اس نے کچھ نہ، ابا جی نے کچھ بھی نہ کہا، وہ بھی کم صحیح نہیں ہے. تو پلیز آئیڈیل وے کیا ہے کہ بچے کے سامنے کبھی بھی بچے کی شکایت نہ لگائیں. بچے کے غیر موجودگی میں ڈسکس کریں ان سے بیٹھ کے کہ بچے نے آج یہ والا کام غلط کیا، تو بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ اسے کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، کیسے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور غور کیجیے بچے میں وہ چیز آئی کہاں سے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم کہتے ہیں منع کے ابا آج پھر اس نے گالی دی ہے، فلاں گالی دی ہے، اور منع کے ابا خود گالی دے رہے ہوتے ہیں وہی والی. تو بچے نے تو صرف کاپی پیسٹ کیا ہے، اس نے خود سے تو بیچارے نے کچھ ایڈ نہیں کیا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے نے بڑا ظلم کر دیا ہے، تو آپ پلیز سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ کہیں وہ ظلم ہم نے تو نہیں پہلے کیا ہوا. تو ہمیں خود کو دیکھنا ہے. بچوں سے ہمیشہ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز لگائیں. نیکسٹ ہے جی، فورتھ ہے غلطیوں کو زیادہ ہوا دینا. اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی جو اگر کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، ہم اسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کہتے ہیں جی یہ جناب دیکھیے انہوں نے آج ایک بار پھر دیکھیے اس بچے نے کیا کیا، آج پھر یہ پورا 5 منٹ لیٹ ٹیوشن گیا ہے. او مائی گاڈ، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، قیامت آ گئی ہے. خدا نہ خواستہ پلیز پیار اور محبت سے ڈیل کیجیے. بچے کی جو غلطیاں ہیں نا، اگر آپ انہیں اگنور کر کے، نظر انداز کر کے، آپ انہیں بعد میں ایک ماڈریٹ ٹون میں، ایک مناسب اعتدال والے رویے کے ساتھ بچے سے مل کے ڈسکس کریں کہ بیٹا ہمیشہ ٹائم پہ جانا چاہیے، ہمیں ٹائم پہ جائیں تو ساری چیزیں بہترین ہو جاتی ہیں، اور بیفور ٹائم ہمیں ریڈی ہونا چاہیے. اگر آپ خوبصورت انداز سے ڈسکس کریں گے تو خوبصورت اثر ہوگا. اور اگر آپ نے کہا او مائی گاڈ پھڑ دو پڑ گئی ہے اور وقت پڑ گیا کس بات کا کہ جناب بچہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا، بچہ دیکھیے تباہی ہو گئی ہے، قیامت آ گئی. کیوں؟ اس بار اس کے 91% آئے ہیں، پچھلی بار 93% تھے. کتنا بیڑا گرک ہو گیا اس کا، کتنا نالائق ہو گیا. یہ ظلم ہے، پلیز یہ نہ کیجیے. اور نہ ہی نمبروں کی بیس پہ بچوں کو جج کیجیے. یہ نمبر جو ہے نا، یہ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، نمبروں کو کیا لینا دینا. آپ ذرا تصور فرمائیے، ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں، 30 کے لیے ایک ہی جیسا پیپر ہے، ایک ہی جیسا سلیبس ہے، ایک ہی جیسا چیکر ہے، اور انہیں ایک ہی سوال دیا گیا. فار ایگزامپل جتنے بھی سوال دیے انہی میں سے انہوں نے چیک کرنا ہے اور اسی انداز سے لکھنا ہے کہ جس طرح سے ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ آپ بچوں کو اوریجنیلٹی ان کی امپروو کر رہے ہیں. بچے کی یونیکنیس کی تباہی پھر جاتی ہے اس طرح سے. اسے اتنا سر پہ سوار نہ کیجیے. نمبروں سے بچہ قیمتی نہیں ہوتا، بچہ قیمتی پہلے ہی ہوتا ہے، نمبر آئیں یا نہ آئیں. اور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بیک بینچرز ہوتے ہیں اکثر کلاسز میں، اور وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں وہ بڑے آگے نکل جاتے ہیں. اور میں ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو دن رات ایک کر دیتے ہیں پڑھائی میں، اور ٹاپ کر لیتے ہیں، لیکن جب دنیا میں یعنی کہ جب مارکیٹ میں آتے ہیں، جب وہ میدان میں آتے ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے ہم نے کتابوں میں کھب کے کیا کچھ ہم نے گوا دیا. بیچاروں میں کوئی پبلک سکلز، کوئی انٹرپرسنل ریلیشنز، وہ چیزیں ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی. انہیں لگتا ہے اے دماغ یہ ڈگری، ٹاپ کلاس ڈگری ہم دیں گے، واجب آپ کہیں گے جناب آؤ کمڑ والی کرسی پہ تشریف رکھو. نو، ایسے نہیں ہے. تو پلیز بچوں کی اگر خدا نخواستہ کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہوا نہ دیں. بچوں کی غلطیوں کو اگنور کر کے. اور بڑے پتہ کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بچوں کی پازیٹیو ٹرائی، جو بچے کی جو ہوتی ہے نا اسٹرگل ہوتی ہے، جو بچہ اچھا کام کرتے ہیں نا، اسے کوشش کیجیے کہ اسے ہائی لائٹ کیجیے. دیکھیں لا آف فوکس یہ بتاتا ہے جس چیز پہ آپ زیادہ توجہ دیں گے وہ چیز اتنی گرو کرتی چلی جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بارے میں انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے، ویئر ایور یور فوکس گوز انرجی فلوز. کیا مطلب، جہاں بھی آپ کا فوکس جاتا ہے، آپ کی توجہ جائے گی، آپ کی انرجی بھی اسی طرف جائے گی، اور وہ چیز اتنی جو ہے وہ ایمپلیفائی ہوتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، کئی گنا ہونا شروع ہو جائے گی. تو کیا کیجئے،
بچوں کی اگر غلطیاں انہیں اگنور کر کے بچوں کی پازیٹیو پوائنٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. جب آپ بچوں کی پازیٹیو پوائنٹس کو ڈھونڈ کے اور بچوں کے ان ایفرٹس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. بیٹا ماشاءاللہ یو ڈیڈ ویری ویل جاب, آپ نے پوری کوشش کی, بچہ جائے ہار گیا, کوئی گیم ہے بچے نے کوشش کیا ہار بھی گیا, تو بچے کی رزلٹ پہ فوکس نہ کیجیے, اس کی کوشش پہ فوکس کیجیے. آپ دیکھیے کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے زبردست طریقے سے کھیلا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ہار جیت ہوتی ہے, ہارنے سے کوئی بندہ کمتر تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ میرے بیٹے ہو, بچے سے پیار اور محبت کا اظہار کیجیے اور انکنڈیشنل لو بچے کو شو کیجیے. بچے کو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر میں میچ میں سے جیتا نا تو پھر ہی میرے ابا جی مجھ سے پیار کرتے ہیں, اما جی کا بیٹا میں پھر ہی ہوں اگر میں جیتوں گا, اور ابا جی کا بیٹا میں تب ہی ہوں اگر میں کلاس میں ٹاپ کروں گا. یہ نہ کریں پلیز. بچے کو یہ شو کیجیے کہ بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں, آئی لو یو, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کے نمبر کتنے آتے ہیں, ٹھیک ہے نمبروں کی کوشش آپ کروانا چاہتے ہیں, دیٹ از اوکے, لیکن پلیز اس کے ساتھ آپ اٹیچ نہ کر دیجیے کہ بیٹا آپ جو ہے وہ میں میرے بیٹے ہی نہیں ہو. ماں کہتی اے تو میرا ہے ہی نہیں, استغفر اللہ, کہانی ختم کر دیتے ہیں یہ کہہ کے. کیوں کوئی اس نے ایسی بات کر دی جو کہتے ہیں تو بس نا میں تو تیری ماں ہی نہیں پترا. تو یہ طریقے نہ کریں, اس سے آپ جو ہے نا رہنا تو آپ نے ہی ہے ماں, یا پھر ان کے ابا جی کو کہیں ایک نئی ماں لے آئے, پھر ٹھنڈ پڑ جائے گی. تو پلیز اگر ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ابا جی جو ہے ایک اور بچے کے لیے ماں لے آئے, تو پلیز آپ پھر جو ہے نا ماں ہیں وہی بن کے رہیے, اس سے پہلے کہ بچہ سوچے کہ ابا جی اے تو میری ماں رہی نہیں لہٰذا ہم کوئی چنگی جی لے کے آؤ. تو پلیز اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے, ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بچوں کی غلطیوں کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا, انہیں اگنور کرنا کوشش کرنا ہے, اور پیار اور خوبصورت انداز میں بچوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. اور اگر غلطیاں انہیں انڈائریکٹ وے میں سجیسٹ کرنا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے, کس طرح سے کرنا چاہیے, اور بچوں کے مارکس کی بیس پہ انہیں جج نہ کریں, انکنڈیشنل لو کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور چیز ہے, ہم جو غلطی کرتے ہیں نا وہ ہے کہ ہم بچوں کی اچھائیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے نے ایفرٹ کی ہے اور بچہ آ کے کہتا ہے کہ بابا دیکھو میں نے کتنا زبردست میں نے کام کیا, تو ابا جی کو چپ کر کے بیٹھ میں کام کر رہے ہیں. اب کیا ہوا, وہ بیچارہ بڑی امیدیں لگا کے آیا تھا, ابا جی مجھے اپریشیٹ کریں گے, ایکنالج کریں گے, پر ابا جی نو اور بڑے کام نے, ٹھیک ہے جی. اگر وہ آ کے اماں جی سے کہتے ہیں ماما یہ دیکھیں میں نے یہ کیا کام کیا ہے, تو اماں جی کہتی ہیں اب پتر چپ کر میں نے روٹی پکان دے. اندازہ لگائیے وہ بیچارہ بچہ اب کیا کرے, دو جو اس کے آئیڈیل تھے, رول ماڈل سے, انہوں نے اسے گھاس نہیں ڈالی, تو بچے کو دنیا میں کوئی گھاس ڈالے گا؟ آپ کو لگتا ہے بچہ کل کو جو اپنی کوئی ایکنالجمنٹ بتا سکے گا کسی کو؟ بچے کی ایکنالج کیجیے, بچے کی کوئی اچیومنٹ ہے تو پلیز اسے ایکنالج کیجیے. اگر باپ نے نہیں کرنا, اگر ماما نے نہیں کرنا, اماں جی نے نہیں کرنا, پھر گوانڈی نے آگے کرنا ہے. تو پلیز اس چیز کو دیکھیے, آپ نے خود کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے بچوں کی اچھائیوں کو نظر انداز نہ کیجیے. اچھا ایک اور چیز کیجیے پلیز, بچوں کی نا, جس میں پہلے بھی تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا, بچوں کی جو اسٹرگلز ہیں نا, جو کوششیں ہیں, انہیں اپریشیٹ کیجیے ریزلٹ کو خاطر میں لائے بغیر. یعنی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, کہتے واہ جی واہ بیٹا آپ کے اتنے نمبر آ گئے, کیا بات ہے, یہ آپ ریزلٹ کو اپریشیٹ کر رہی ہیں. اچھا اگر آپ کہیں گے بیٹا آپ نے ماشاءاللہ بہترین انداز سے ٹرائی کیا, آپ نے بہترین انداز سے تیاری کی, آپ نے بہترین انداز سے کوشش کی, کوشش کو سراہیں. جو کوشش کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو جو اگر آپ صرف اینڈ ریزلٹ کو ہی اپریشیٹ کریں گے تو وہ پھر کسی نہ کسی جگاڑ کے ذریعے سے بھی اینڈ ریزلٹ لانے کی کوشش کرے گا. اگر آپ کو یہ ہے کہ بچے کے صرف نمبر زیادہ آنے چاہیے تو بچے پھر بوٹی لگانے بھی سیکھ لیتے ہیں. جیسے میرے ایک دوست ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ان کے کلاس فیلو تھے کہ جنہوں نے ہر چیز کا جگاڑ لگایا ہوتا تھا, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ جناب انہوں نے ایک سکیل پہ وہ لکھا ہوتا تھا کہ جناب کون سا, یا کسی ایک پرچی پہ لکھا ہوتا تھا کون سے, یعنی کہ بوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, کون سا سوال ہے, ایک سوال جو ہے کسی ایک چیز پہ لکھا ہوا ہے, اسے ایک پاکٹ میں رکھا, پرچی نمبر 1 اس پہ ایک یہی والے سوالوں کا جواب ہے, پرچی نمبر 2 اس پہ فلاں فلاں سوالوں کے جواب ہیں, پرچی نمبر 3 فلاں فلاں. اس طرح کے 5-7 جو پرچیاں بنائی ہوئی تھی جن پہ مختلف طرح کے سوالات کے جواب ہوتے تھے, اور ایک ماسٹر پرچی ہوتی تھی, پھر اس میں سارا لکھا ہوتا تھا کہ فلاں سوال کی جواب والی پرچی کس پاکٹ میں ہے. تو پلیز یہ جو ہے نا کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے نمبر ہی زیادہ آنے چاہیے, تو نمبر تو ایسے بھی آ جاتے ہیں پھر, تو آپ پلیز نمبر کو نہیں بلکہ کوشش کو سراہیں. مجھے یاد آ گیا میرا اپنا چھوٹا بھائی, وہ جب اسکول جاتا تھا تو اماں جو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کا پیپر ہے, تو جاتے ہوئے کہتا تھا اچھا تیاری کوئی نہیں کرنی, جاتے ہوئے کیا کہتا, اچھا اماں جی دعا کرنا.
تو جب پیپر دے کے واپس آتا تھا بچپن میں تو واپس آ کے اماں جی سے اماں جی اور ہم پوچھتے تھے ہاں بھائی کیسا ہوا پیپر، وہ آگے سے کہتا تھا آپ نے دعا نہیں نہ کی پھر اس سے ثابت ہوا ہے کہ ہم بعض اوقات ہر شے دعاؤں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، دعاؤں سے خود بخود چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا، دعائیں ایفرٹ کے بعد، یعنی کہ آپ دعا ضرور کیجئے لیکن ساتھ میں دوا بھی کیجئے، یو ڈو وٹ ایور یو کین ڈو، جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا لگائیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ خود کچھ نہ کریں اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں یا اللہ تو ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، میرے تو کچھ نہیں ہونا، میرے تو کوئی امید نہ رکھے ہو، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ تو بچوں کی بھی کوشش کیجئے، کوششوں کو سراہیں اور بچوں کو دعاؤں سے رخصت کیجئے، اور اگر بچے کا کوئی نیگیٹو رزلٹ آ بھی گیا تو اسے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا آپ کا بچہ جو ہے کہ بالکل فارغ ہے، نو۔ نیکسٹ ہے جی، ہم بعض اوقات بچے کو ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں بیٹا یہ نہیں کرتے، بیٹا یہ کرتے ہیں، بھائی تو پھر کام کر دیتا، ہم بعض اوقات بہت زیادہ سمجھاتے ہیں، پلیز یہ جو ہر وقت کا سمجھاتے رہنا ہے نا، اس سے بھی بچے کو یہ والی سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید مجھے خود عقل نہیں ہے اتنی، کہ جو ہر بات پہ مجھے ابا جی سمجھاتے ہیں، ہر بات پہ مجھے اماں جی کہتے ہیں کہ ایسے نہیں تھا کرنا، اسے ایسے کرنا تھا، ہر بات پہ ابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیسے کر رہے تھے، تو یہ جو ہے نا بار بار، اسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ اوور پیرنٹنگ، پلیز اوور پیرنٹنگ جتنی ہم کہتے ہیں بچوں کو بالکل ہی اگنور کر دینا جتنا خطرناک ہے نا، اس سے زیادہ خطرناک بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کے بارے میں جب ہم اوور کانشیس ہو جاتے ہیں، بچے کی ہر بات پہ پوری جناب فوکس کر کے دھیان رکھنا شروع کرتے ہیں، اچھا یہ جو بچہ ہے نا اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، اس نے فلاں کام کیا، اس نے یہ کیا، ایک ایک اس کی ایکٹیویٹی کو ہم پوری توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہر بات پہ لقمے دینا شروع کر دیتے ہیں، ہر بات پہ اسے کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں تھا کرنا، ایسے کرنا تھا، ہر بات پہ اسے کہتے ہیں کہ بچے آپ نے یہ کام پھر غلط کر دیا، تو یہ بہت زیادہ سمجھانا ہے نا، اس سے بچے میں سیلف ریلائنس پیدا نہیں ہوتا۔ کوشش کیجئے ایک لمٹ کے اندر بچے کو جو ہے نا آزادی دیجئے، جب بچہ خود سے کچھ ایفرٹ کرے گا نا تو اگر فیل بھی ہوگا تو وہ فیل نہیں ہوگا، حقیقت میں اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، تو بچے کو بتائیے کہ بیٹا یہ جو کام ہے نا آپ کو مجھے بہت پسند آیا کہ یو ڈیڈ یور بیسٹ، لیکن کوئی بات نہیں، رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم نہ اسے ریپیٹ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کام جو ہے وہ غلط ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا بلنڈر ہی ہوا ہے پھر ہی غلط ہوا ہے، بعض کا جو ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کوئی کام کرنے کی لیکن قسمت میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اس میں پریشان اتنا ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ تو بچے کو بعض اوقات نا ہارنا بھی سکھائیے، ہم کیا کہتے ہیں بچہ جیتے ہر حال میں، یہ جیت کے ہی آنا چاہیے، نو، بچے میں ہارنے کا بھی فن ہونا چاہیے۔ دیکھیے میچ ہوتا ہے نا تو اس میں اگر وہ ایسی ٹیم ہے جو کہ ہار گئی ہے، بچے کو یہ ہمت دیجیے کہ دوسرے کھلاڑیوں کو اپریشیٹ کر کے آئے، جو جیتا ہے اسی کی جا کے حوصلہ افزائی کر کے آئے، جی زبردست آپ بڑا اچھا کھیلے ہیں، آپ کے ساتھ کھیلنے کا مزہ آ گیا، تو یہ بات کیجیے، بالکل صحیح۔ اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں یہ ان کی یہ اس قابل نہیں ہوتے، انہیں جوگے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نا لیس لسوڑے دی تے آکڑ چوڑے دی، تو یہ جو سسٹم ہے یہ نہ پلیز کیجیے کہ ہم جو بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ اس میں بڑا اکڑ ہے، اس میں بڑی اکڑ ہے اور یہ تو جناب ایسی کی تیسی پھیر دے گا تو لازمی جیت کے آئے گا، جب ہم اتنا زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ تو لازمی جیت کے آئے گا، اور ہم یہ سمجھاتے رہتے بیٹا یہ کام ایسے کرنا، یہ کام ایسے کرنا، یہ کام ایسے کرنا، تو یہ کام بڑا خراب ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا اسی طرح سے تھا نا وہ جو ایک ابا جی تھے نا، بچے کا پترا تیری کتنی عمر ہے؟ 18 سال، کہ اس عمر میں نا محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا، کہتا ابا جی تہاڈی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، میں کہا تہاڈی عمر دے وچ پٹھوں نوں پھانسی ہو گئی سی تو پلیز تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، اللہ رحم فرمائے ہم پہ۔ تو اگر ہم بچوں کو غلط انداز سے ڈیل کریں گے تو بچوں کو بھی جواب آتے ہیں بعض اوقات، لیکن میں اپریشیٹ نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے کہ بچوں کو بھی ایسے کرنا چاہیے، نو، بچوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی ساتھ میں اپنی جو غلطیاں ہم کرتے ہیں نا ہمیں بھی انہیں سلجھانے کی، درست سائڈ پہ لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بچوں کو پیار سے ڈیل کرنا چاہیے ہمیں، اور بچوں کو اچھے انداز، بچوں کو قیمتی سمجھیے، سر یہ وہ نعمت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو نہ ملتی تو لگ پتہ جانا تھا، میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جناب جنہیں اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا، جناب کوئی ڈاکٹر صاحب ہی انہوں نے چھوڑے، محلے کے ٹاپ کے، محلے کو چھوڑو پتہ چلا فلاں شہر میں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے دوائی لو تو ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے یا لازمی اولاد ہوتی ہے، کہاں سے؟ دیکھیں جنہیں نہیں نا تو ان سے پوچھیے جا کے، آپ کو لگتا ہے بچہ ہے تو جناب اگر یہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو انہیں پھڑ دو تیری طبیعت سیٹ کر دو تے میں تے ماری گئی یا اللہ تو چنگا سی تو نہ ہی دیندا، خدا کا واسطہ یہ بات نہ کیجیے، یہ انتہائی ناشکرا پن ہے، جو رب نے آپ کو نعمت دی ہے نا ان سے پوچھیے جنہیں نہیں دی،
انہوں نے کوئی مزار چھوڑا ہے, انہوں نے کوئی اور ہے کوئی ایسی جگہ چھوڑی جہاں جسے جا کے ٹاکی بندنی سی, بند کے ہے جہاں بھی جا کے دھاگا باندھنا تھا باندھ کے آئے ہیں, جس قبرستان میں جا کے کوئی لکڑی ٹھوک کے آنی سی کر کے آئے ہیں. لیکن خدا کے واسطے ہے یہ سب کچھ کیا ہے, خود اولاد نہیں ہو رہی تو تصور فرمائیے. تو آپ کو اللہ نے دے دیا اولاد اور آپ کو جناب اب آپ اسے کھاتے میں نہیں گن رہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ تو چنگا سی میں بے اولاد رہتی نہیں. اگر آپ نے اس کی تربیت خدا نخواستہ صحیح نہیں کی تو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر میرے بچے میں کوئی غلط چیز آ رہی ہے مجھے اگین آئی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ مائی اون سیلف اگین, کیا یہ کہیں میری ہی کسی کی ہوئی حرکت کا نتیجہ تو نہیں ہے, تو میں نے اس پہ غور کرنا ہے. تو پلیز آپ بھی کوشش کیجئے کہ یہ والی چیزیں کیجئے. اور ہم نے یہ پوائنٹس ڈسکس کیے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کی خود اعتمادی کے بارے میں ہمیں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں. ہم سمجھتے ہیں بچہ اگر بے دھڑک ہو کے بولتا ہے تو یہ شاید یہ بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہے, اس کا کانفیڈنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو بچہ دوسروں کو خود سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی اس کو یا دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے, اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ کانفیڈنٹ ہے. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ تقریر کرنا بڑا زبردست جانتا ہے, وہ جناب پبلک اسپیکر بڑا کلاس کا ہے, تو اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جناب بڑا کانفیڈنٹ ہے. کانفیڈنس کوئی اور چیز ہے. اس کے بعد اپنی بات منوا لینا پرسویسو ہے, اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی کانفیڈنس کے ساتھ. بدتمیز ہے بچہ, ہر بات میں آپ اوکھا ہو کے بولتا ہے اور ہم کہتے ہیں واہ جی واہ دیکھو بولنے کا انداز اس کا چیک کرو, اس کو ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. نو, یہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس جو ہے اس کے حوالے سے ہے کیا, اپنی اہمیت کو پہچان دینا. بچے کو یہ احساس دلائیے کہ وہ بڑا قیمتی ہے, وہ ایم ہی نہیں, وہ ایم سٹی ہوئی چیز نہیں ہے, وہ ایسے گیا گزرا نہیں ہے. بچے کو اس کی اہمیت اجاگر کیجیے, اس کی اپنی نظر میں. جتنا بچہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو قیمتی سمجھے گا وہ اتنا زیادہ کانفیڈنس مستقل جو صحیح نا فاؤنڈیشن اس کی بڑی اسٹرانگ ہوگی. اس کے بعد کیا ہے کہ جو کانفیڈنٹ بندہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو امپریس کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے میں نے صحیح کام کرنا ہے اور کرنا ہے, وہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. آئی ول ڈو دی بیسٹ وے دا رائٹ تھنگس. تو اگر کسی کو برا لگتا ہے میں نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ صرف یہی سوچتے رہنا کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو اگر یہی سوچنا ہے ہم نے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے, یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. تو نیکسٹ کیا ہم نے دیکھا کہ خود اعتمادی کو تباہ کرنے والی کون سی چیزیں ہیں اور اسے ہم نے نہیں کرنا. تو انشاءاللہ خود بخود بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچوں کو موازنہ کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, غلط ہے, نہ کیجیے پلیز. بچوں کو موازنہ کرنا چھوڑیے, بچے کی یونیکنیس کو, بچے کی جو اوریجنیلٹی ہے, جس کے جینوئننیس ہے, اسے نرچر کیجیے. مانیے یہ بچہ اگر یہ کوئی اور انداز سے سوچتا ہے تو اسی ایبلٹی کو اسے نرچر کرنے کی کوشش کیجیے, موازنہ نہ کیجیے. نیکسٹ ہے دوسروں کے سامنے تنقید کا نشانہ نہ بنائیے. اگر بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے علیحدہ آرام سے پیار سے بعد میں ڈسکس کیجیے, موقع پہ نہ کیجیے. اس کے بعد بچوں سے بات کرتا ہوں امید ہی نیگیٹو رکھتے ہیں, ہے ہی جناب, تو یہ نیگیٹو ایکسپیکٹیشنس چھوڑ دیں بچوں سے. اس کے بعد بچوں سے پازیٹیو ایکسپیکٹ کرنا شروع کریں. چوتھی جو ہم غلطی کرتے ہیں عام طور پہ اس حوالے سے جس سے بچوں کی خود اعتمادی تباہ ہوتی ہے, ہم نے خیال رکھنا ہے اس کا, وہ کیا تھا کہ بچوں کی غلطیوں کو ہم زیادہ ہوا دے دیتے ہیں. کوئی غلطی چھوٹی ہوتی ہے ہم ایسے بڑی کر کے پیش کرتے ہیں کہ قیامت آ گئی, اب انہیں کیا بابا دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا, اپنے بچے دیا کرتوتا ویخ. نو 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 پلیز, ہمیں اس چیز کو دیکھنا. اگر کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی اسے بھی کوشش کریں ماڈریٹ کرنے کی کوشش کریں, بڑی غلطی کو چھوٹا کر کے نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے. اور وقت گزرنے کے ساتھ جب صحیح ٹائم آئے اس وقت بچے کو بڑے سکون سے سمجھائیے. اور ہم اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں, بچوں کی اچھائیوں کو آپ ایمپلیفائی کر سکتے ہیں, ایگزیجریٹ بھی بعض اوقات کر سکتے ہیں, ہمیشہ نہ کیجیے لیکن آپ کر سکتے ہیں اسے کسی حد تک جو ہے. تو آپ کیا کیجیے, بچوں کی کوششوں کو سراہیے, بچوں کے اینڈ ریزلٹس کی پرواہ نہ کیجیے. یہ 5واں پوائنٹ تھا. 6واں پوائنٹ تھا بچوں کو پلیز انکنڈیشنل لو کرنا شروع کیجیے. بچوں سے پیار اور محبت اس لیے کیجیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے, اس لیے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسے اسے بچے کو اگنور نہ کیجیے کہ وہ بہت بڑا ٹاپ کا کوئی مار کے آئے گا, کوئی پالٹا کے آئے گا تو پھر ہی میں نے اس ماننا کہ میرا منڈا نہیں تو میرا منڈا ہی نہیں. نو, بچے سے محبت سے پیش آئیے, پیار سے پیش آئیے. اور 7واں جو پوائنٹ ہمارے پاس آیا وہ ہے کہ جو بندے ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں, ہر بات پہ کانشیس رہتے ہیں, نمبر کتنے آ گئے, آپ نے جوتا سیدھا نہیں پہنا ہوا, آپ نے دیکھے آپ کی شرٹ باہر نکل گئی, آپ یہ دیکھے آپ کے بال کیسے ہو گئے. بچے کو ایزی بھی رہنے دیجیے. بہت زیادہ یہ چیزیں کریں گے تو بچے کو بار بار یہ میسج ملے گا کہ مجھ سے یہ بھی کام غلط ہو گیا, مجھ سے یہ بھی کام غلط ہو گیا, میں نے یہ بھی غلط کر دیا, وہ بھی غلط کر دیا. تو بچے کو لگے گا شاید میں انہیں جو ہوگا ہی نہیں کہ صحیح کام کر سکوں. تو اس لیے آپ کوشش کیجیے ہر وقت یہ جو نا اوور پیرنٹنگ بڑی خطرناک ہے, اس سے بچیے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارا واٹس ایپ جو لنک ہے
اس میں جا کے واٹس ایپ جو گروپ ہے آپ اس میں جا کے ہم سے کویشچنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ جو ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس پہ جا کے ہمیں پرسنلی کویشچن کر کے وہاں پہ کویشچن کر سکتے ہیں میسج کر کے واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ آپ یہ جو سیشن جیسے ہی ہمارا یہ والا کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کوئی 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ کمنٹس میں بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کسی بھی ٹائم ہم سے جو ہے کمنٹس میں جا کے کویشچن کوئی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، ہماری یہ مختصر سی کاوش ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ ثابت قدم رکھے، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں سوسائٹی کو چینج کرنے کی تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں نا، مطلب ہم نے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے تو یہ دیکھنا ہے نا۔ جیسے ہمارے جو استاد ہیں نا فائز حسن سیال صاحب، ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب تھی، ابھی بھی مارکیٹ میں موجود ہے، بدلیں گے۔ انہوں نے نا اس میں ایک بڑی خوبصورت کہانی کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ نا روزانہ صبح کے وقت جا کر غالباً 1 گھنٹے کے لیے نا سمندر کے کنارے پر جا کر اس سمندر کی لہروں کے ساتھ نا بہت ساری مچھلیاں باہر آ جاتی تھیں، کوئی اسٹار فش چھوٹی چھوٹی آ جاتی تھی باہر، تو وہ پکڑ پکڑ کے واپس پھینکتا تھا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ یار یہ اگر باہر رہ جائیں گی تو پانی واپس چلا جاتا ہے، وہ وہیں پہ رہ جاتی ہیں تو مر جاتی ہیں تڑپ تڑپ کے، کیوں پانی تو ہوتا نہیں ہے، ہوا میں آ جاتی ہیں، واپس جانا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے۔ تو بہت ساری لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو ہے وہ مچھلیاں اس طرح مر جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ روزانہ صبح جا کے نا ایک گھنٹے کے لیے غالباً ایک مچھلی اٹھاتا تھا جو کہ خشک جگہ پہ آ گئی ہوتی تھی، یعنی کہ پانی سے باہر آ جاتی تھی لہر کی وجہ سے، وہ واپس پانی میں پھینکتا تھا، ان کی جان بچاتا تھا 1 گھنٹے کے لیے۔ جتنی بھی آتی جہاں جہاں اس کا نظر پڑتی تھی واپس پھینکتا تھا پانی میں، ان کی جان بچاتا تھا۔ کوئی بندہ اسے نا بڑی دیر سے آبزرو کر رہا تھا، کوئی بڑے عرصے سے آبزرو کر رہا تھا، تو اسے دیکھ کے ہنستا تھا۔ ایک دن اس کے پاس آیا اور آ کے کہتا کہ یار یہ تمہارے اتنی دن رات میں مچھلیاں آتی ہیں، اتنی مرتی ہیں، اتنی جو اپنی جان سے جاتی ہیں، تو تم 1 گھنٹے میں کتنی کو بچا دو گے اکیلے بندے؟ تمہارے یہ کام کرنے سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے؟ اس بندے نے یہ بات اس کی سنی اور ساتھ ہی نیچے سے ایک اور مچھلی اٹھائی اور پانی میں واپس پھینکتے ہوئے کہا کہ کم از کم میں نے اس کی زندگی میں تو فرق پیدا کر دیا ہے، کم از کم میں نے اسے تو بچا لیا نا، اگر میں نے سب کو نہیں بچایا تو کم از کم جسے میں بچا سکتا ہوں اسے تو میں نے بچا لیا نا۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، جو ہماری اسٹرگل ہے تو وہ تو ہم کریں نا۔ تو رونے والے شکوے شکایتیں کرنے والے بڑے ہیں، لو جی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے یہ کر دیا، ایتھے تھے اے حال ہے، زمانہ ہی بڑا خراب ہے۔ سر زمانہ میرے اور آپ کے ملنے سے ہی بنتا ہے، تو پلیز اپنے آپ کو چینج کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر چینج کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انمول نعمت دی ہوئی ہے، یہ جو بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھرپور قدر کرنے کی اور بہترین انداز سے ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔